السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک طرف عالم صاحب کی آنکھوں سے دھیرے دھیرے پردہ اٹھنے والا ہے تو دوسری طرف عنایا ایک نئی چال کے ساتھ پریشے اور باری کی خوشیوں میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی اس کی سازش کامیاب ہوگی یا پھر خود اس پر الٹی پڑ جائے گی؟ آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے رمیسا بیگم کی، جس کا خیال تھا کہ ایک دفعہ اماں جان کے گھر میں شفٹ ہو جاؤں تو اس گھر پہ صرف میرا قبضہ ہوگا۔ علیزے اور پریشے تو شادی کر کے پہلے ہی جا چکی ہیں، اماں مر چکی ہیں، اب رہ گئی زبیدہ اور زوبی، تو ان دونوں کو اتنا تنگ کر دوں گی کہ خود ہی گھر چھوڑ کے چلی جائیں گی اور پھر اس پورے گھر پہ صرف میرا راج ہوگا۔ تو بھائی یہاں تک تو رمیسا کا خواب پورا ہو جاتا ہے کہ وہ اس گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے جہاں ہمیشہ سے اپنی مرضی چلانے کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گھر میں آ کر وہ خود کو فاتح سمجھ رہی تھیں، اب وہیں سے ان کے لیے مشکلات کا آغاز ہونے والا ہے۔ عالم صاحب جو پہلے ہر وقت رمیسا کی باتوں میں آ جاتے تھے، اب آہستہ آہستہ حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں۔ رات بھر ڈرامے دیکھنے اور آرام کرنے والی رمیسا صبح وقت پر اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کرتی، جبکہ عالم صاحب روزانہ بھوکے پیاسے دکان کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایسے میں زبیدہ بیگم اور زوبیہ خاموشی سے ان کی خدمت کا ذمہ سنبھال لیتی ہیں۔ روزانہ وقت پر ناشتہ، گرم چائے، استری شدہ کپڑے اور ہر ضرورت کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ عالم صاحب کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی بن چکا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ گھر کو گھر بنانے کے لیے صرف دعوے نہیں بلکہ خلوص اور ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عالم صاحب پہلے سے زیادہ مطمئن اور خوش دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اکثر زبیدہ بیگم اور زوبیہ کی تربیت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو رمیسا بیگم کے دل میں آگ لگا دے گی۔ جناب، جب رمیسا کافی دیر بعد اٹھ کر ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف آتی ہیں اور عالم صاحب کو زبیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کرتے دیکھتی ہیں تو ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ فوراً ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زبیدہ بیگم اور زوبیہ جان بوجھ کر عالم صاحب کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ عالم صاحب کے گھر سے نکلتے ہی رمیسا دونوں ماں بیٹیوں پر برس پڑتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہیں کہ آئندہ اگر تم لوگوں نے عالم کو کچھ بنا کر دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی ذمہ داری میری ہے اور میں خود یہ سب سنبھال سکتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تم لوگ انہیں کیا کیا کھلا پلا رہی ہو، لیکن آج کے بعد تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ انہیں کچھ کھلاؤ، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ عالم صاحب پر تعویذ کر رہی ہو اور میں تم لوگوں کی یہ چالاکیاں نہیں چلنے دوں گی۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ رمیسا بیگم کو عالم صاحب کی فکر کم اور اپنی اہمیت ختم ہونے کا خوف زیادہ ستا رہا ہے۔ انہیں پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ عزت زبردستی نہیں لی جا سکتی بلکہ اپنے رویے سے کمائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف باری اور پریشے کی زندگی میں ایک بار پھر عنایا اپنی تلخ موجودگی کا احساس دلانے والی ہے۔ عنایا ایک دعوت کا بہانہ بنا کر ان کے گھر پہنچتی ہے۔ بظاہر تو وہ دعوت نامہ دینے آئی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد پریشے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ جب باری گھر واپس آتا ہے تو پریشے مہمانداری کے لیے عنایا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگتی ہے، عنایا اسے روک دیتی ہے اور طنزیہ کہتی ہے کہ تمہیں بالکل تمیز نہیں کہ گھر آئے مہمان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ پریشے کو عنایا کی یہ بات اور لہجہ کافی نامناسب لگتا ہے، لیکن پریشے کی تربیت میں نہیں کہ گھر آئے مہمان کو شرمندہ کیا جائے، تبھی پریشے دوبارہ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن عنایا کا اگلا وار اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک پریشے کا جائزہ لے کر کہتی ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ باری نے آخر تم میں ایسا کیا دیکھ لیا، تم میں تو ایسی کوئی خاص بات ہے ہی نہیں۔
یہ جملہ پریشے کے دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد انایا بتاتی ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک بڑی پارٹی میں انوائٹ کرنے آئی ہے، لیکن ساتھ ہی طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز اس بار اچھے اور مہنگے کپڑے پہن کر آنا تاکہ کسی کو عجیب نہ لگے اور سب کو محسوس بھی ہو کہ تم باری جیسے انسان کی بیوی ہو۔ یہ سخت الفاظ سن کر پریشے بظاہر خاموش رہتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جب شاپنگ کے لیے جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو باری اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، مگر پریشے فوراً انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اپنے پیسے ہیں، شاید آپ بھول گئے کہ میں بھی جاب کرتی ہوں۔ باری اس کے بدلے ہوئے رویے کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ وہ پریشے سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ لیکن پریشے سچ بتانے کی بجائے صرف اتنا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل کی طرح نظر آئیں، کیونکہ ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق جو ہے۔ ویسے ناظرین، مجھے پریشے اور اس کی بہنوں کی بلکہ اس کی ماں کی بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں حقیقت یا صحیح بات بتا دینی چاہیے، یہ لوگ وہاں بھی بات کو پتہ نہیں چھپا کیوں لیتی ہیں۔ خیر، پریشے کی یہ بات سن کر باری واقعی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً اندازہ لگا لیتا ہے کہ ضرور کسی نے پریشے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا ہے، کیونکہ باری کے نزدیک تو پریشے جیسی ہے بالکل ویسی ہی خوبصورت اور مکمل لگتی ہے۔ دوسری جانب اصل سرپرائز اس وقت آئے گا جب اسی پارٹی میں ایان کی واپسی ہوگی۔ جی ہاں، وہی ایان جو باری کا دوست تھا اور پریشے کو پہلی نظر میں دیکھتے ساتھ اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور ہر قیمت پر پریشے سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے تو اس کی اپنی ماں نے پریشے کو ریجیکٹ کر دیا اور بعد میں پریشے نے ہی ایان سے شادی سے انکار کر دیا، جبکہ ایان کو ابھی تک اس بات کا نہیں پتا۔ ویسے یہ بہت حیرت کی بات ہے کیونکہ باری اور ایان بیسٹ فرینڈ ہیں، تو ایان نہیں جانتا کہ پریشے اب اس کے بیسٹ فرینڈ باری کی بیوی ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ باری نے خود ایان کو نہیں بتایا ہوگا اسی وجہ سے کہ ایان پریشے میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن آج کل کے سوشل میڈیا دور میں بھلا اس طرح کی باتیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ بہرحال اب اچانک اس طرح ایان کا واپس آنا کئی سوالات پیدا کرتا ہے۔ کیا انایا ایان کو استعمال کر کے باری اور پریشے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے اور ایان کو انایا نے ہی کسی طرح واپس بلایا ہے، یا پھر انایا خود ایان میں دلچسپی ظاہر کر کے اپنے والد کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب ایان باری اور پریشے کو ایک ساتھ خوش دیکھے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے دوست باری نے اس کی محبت چھین لی؟ ادھر علیزے اور زہیب کی کہانی بھی جذباتی موڑ لینے والی ہے۔ علیزے کو اب حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ شاید وہ کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکے۔ یہ سوچ اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ جب زہیب محبت سے اس کے پاس آتا ہے تو علیزے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کتراتی ہے۔ آخر کار وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا کبھی آپ کو میری اس مجبوری سے تنگی محسوس نہیں ہوئی؟ یہ سوال سن کر زہیب کا دل بھر آتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ علیزے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ اسے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز نے امید بہت کم کر دی ہے۔ علیزے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے زہیب، آپ نے میرے لیے جتنا کیا شاید کبھی کوئی اور نہ کر پاتا۔ ناظرین، لیکن پتہ نہیں مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ دکھایا یہی جائے گا کہ اب علیزے خود اپنے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی، اللہ سے دعا بھی کرے گی اور پھر کوئی معجزہ رونما ہوگا کہ علیزے اپنے قدموں پر سچ میں کھڑی ہو جائے گی، اور زہیب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی اس بات پر حیران ہوں گے کہ میڈیکل بھی یہاں فیل ہو گئی۔ تو آپ میں سے کون کون علیزے کو اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔